الظاهر من الحد حدا يقف المحدود عنده عشان تعالى لا يقف عند حد لا يتجاوزه. وعلى الثاني يكون الظاهر من الحد إما الطرف كالنقطة للخد أو الخد للسطح والسطح للجسم، فيكون معنى الكلام أنه سبحانه وتعالى ليس له طرف ونهاية تعالى عن الكميات والمتكممات. وإما الحد بمعنى المعرف المركب من الأجزاء المعرف المركب من الأجزاء الحقيقية كما يشعر به في الحاشية لأنه بسيط ذهنا وخارجا. بس اچھا لا يحد ماتن نے کہہ دیا خطبے میں، تو یہاں بھی وہی اعتراض ہے جو ما اعظم شانہ میں ہو گیا تھا کہ یہ بھی تو کلام غیر مربوط ہے. بظاہر تو اس کا بھی ما قبل کے ساتھ کوئی ربط ہو، نہ کوئی حرف عطف ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے. تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں شارح کہ ھذا القول بظاہرہ يحتمل أن يكون حالا من الشان أو ضميره عن المتصل به الراجع إلى الله سبحانه. کہتے ہیں بھائی هذا القول بظاهره، یہ قول یعنی لا يحد، لا يحد جو ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ اس میں دو احتمال. اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ ما اعظم شانہ میں جو شان ہے اس سے حال ہے، حال کون الشان لا یحد، شان ذو الحال، اور یہ لا یحد جملہ اس سے حال. تو بھی ربط بن گیا، ربط بن گیا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ او ضمیرہ عن المتصل به الراجع الى اللہ سبحانہ، یا وہ شانہ کا جو ضمیر مضاف الیہ ہے جو اس کے ساتھ متصل ہے، شانہ جو اللہ جل مجدہ کی طرف عائد ہے، جیسے سبحانہ کی ضمیر تھی تو اسی ضمیر سے حال ہے. تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ حال کونہ تعالی لا یحد، ضمیر تو اللہ کی طرف آئے، حال کونہ تعالی لا یحد، پھر بھی ربط بن گیا، قبل کے ساتھ ربط ہو، لہذا یہ غیر مربوط کلام نہیں ہے. دو احتمال تو اس کی دو ترکیبیں تو شارح نے نقل کر دی. تیسری ترکیب یہ ہے کہ یہ شان کے لیے صفت ہے. یہ جملہ یہ جو آگے ما اعظم شانہ، شانہ یہ موصوف ہے اور لا یحد جملہ اس کے لیے صفت ہے. اس ترکیب کو شارح نے ذکر نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ اس ترکیب پر ایک اعتراض ہوتا ہے، پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے. تو
اس لیے یہ ظاہر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ھذا القول بظاہری ہی، جو احتمالات ان کے نزدیک ظاہر تھے شارع کے نزدیک وہ انہوں نے ذکر کر دی. اور یہ جو ترکیب ہے کہ شان موصوف ہے اور یہ جملہ اس کے لیے صفت ہے، یہ ظاہر نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھو شان کا جو لفظ ہے یہ ہو کی طرف مضاف، شانہ، تو معرفے کی طرف شان کا لفظ مضاف، اور مضاف جب ہو جائے معرفے کی طرف ہو تو استفادہ کرتا ہے مضاف کس چیز کا؟ تعریف کا. تو مضاف معرفہ ہو جاتا. جیسے آپ غلام ہو کہہ دیں تو غلام نے ہو سے کس چیز کا استفادہ کیا؟ تعریف کا. تو وہ تو معرفہ ہو جاتا ہے. تو شان بھی اسی طرح یہ تو معرفہ ہے. اور لا یحد جو ہے یہ جملہ ہے، تو جملہ تو قوت نکرہ میں ہوتا ہے. جملہ قوت نکرہ میں ہوتا ہے. اور صفت موصوف کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اتحاد تعریف و تنکیر میں ضروری ہے. اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہونا چاہیے. تو یہاں تو نکرہ، لا یحد تو جملہ ہے، جملہ قوت نکرہ میں ہوتا ہے. یہ سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ شان بھی نکرہ باوجود اضافت کے نکرہ. کیوں کہتے ہیں یہ شان کا جو لفظ ہے نا یہ غیرہ کی طرح. شان کا لفظ یہ غیرہ کو 50 مرتبہ مضاف کرو گا نا تو یہ معرفہ نہیں بنے گا. غیر کا لفظ ایسا ہے کہ اس کی 50 اضافتوں سے بھی اس میں تعریف نہیں آئے گی. اتنا متوغل فی الابہام ہے، وہ ابہام میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کے ابہام کو 50 اضافتیں بھی نکال نہیں سکیں گے. تو وہ یہ شان کا لفظ بھی ایسا ہے غیر کی طرح. تو اس کو اگر مضاف بھی کرو گے نا پھر بھی یہ نکرہ. جی سمجھ میں آ گئی ہے. لہذا جب نکرہ ہے تو پھر لا یحد سے اس کی توصیف ہو صحیح. ایک ترکیب یہ ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس کو ظاہر نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں بہت سارا تکلف ہے. اس کی تصحیح میں بہت سارا تکلف ہے. آئی سمجھ میں؟ دوسری ترکیب یہ ہے کہ لا یحد جو ہے یہ جملہ مستانفہ ہے. لا یحد کیا ہے؟ جملہ مستانفہ ہے. تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ مستانفہ جو ہے وہ جواب سوال میں آتا ہے. جواب سوال میں آتا ہے، مستقل جملہ ہوتا ہے اور جواب سوال میں اس کا ذکر ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک سوال ہو گیا، ما اعظم شانہ، جب ماتن نے کہہ دیا تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو ماتن نے تعجب کا اظہار کیا، باری تعالیٰ کی عظمت شان سے تعجب کا اظہار کیا. تو سائل نے سوال کر دیا کہ ما وجہ التعجب، یہ جو تم باری تعالیٰ کی عظمت شان سے تعجب کا اظہار کرتے ہو، اس تعجب کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کرتے ہو؟ کیوں تعجب میں پڑ گئے ہو؟
تو ماتن نے جواب دیا لا یحد، وجہ تعجب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی حد نہیں. میں تعجب میں اس لیے پڑ گیا کہ باری تعالیٰ کی حد نہیں ہے. تو اب جب حد نہیں ہے، دیکھو تو حد ہی معرف ہوتا ہے، معرف کی معرفت کا فائدہ دیتی ہے، اور حد ہے نہیں تو معرفت کیسے آئے گی باری تعالیٰ کی؟ اس لیے تعجب میں پڑ گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو لا یحد سے گویا کہ وہ وجہ تعجب جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور یہ جملہ مستانفہ بنا سوال کے جواب میں آ گیا یہ کہ تعجب کی وجہ لا یحد ہے، کہ اس کی تو حد ہے نہیں کہ کہیں ذاتیات ہوں اور ان میں ہم ترتیب دیں اور وہ پھر ہم معرف تک ہمیں پہنچا دیں اور معرف کی معرفت حاصل ہو جائے. علم کا تو یہی ذریعہ ہوتا ہے نا، تو اب وہ چیز تو ہے نہیں، تو بس ہم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہوگا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دوسری ترکیب اس اعتبار سے چوتھی یہ ہو گئی ہے. آخری ترکیب ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شان ہو کی ضمیر سے حال ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ شان ہو، ہاں شان ہو کی ضمیر سے حال تو اس نے ذکر کر دیا نا پہلے، یہ سبحانہ کی ضمیر سے حال ہے. وہ سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد. تو لا یحد یہ جملہ حال ہے کس سے؟ سبحانہ کی ضمیر سے. وہ ذو الحال اور یہ اس کے لیے حال، پورا جملہ اس کے لیے حال ہے. تو یہ ترکیب بھی جائز تو ہے لیکن ظاہر یہ بھی نہیں ہے. البتہ اس ظاہر بات ہے کہ نہیں ہے کہ بعد ہے درمیان میں، ذو الحال اور حال کے درمیان میں بعد ہے. تو اس وجہ سے، اس بعد کی وجہ سے ظاہر نہیں ہے. چونکہ ظاہر نہیں ہے تو اس لیے شارح نے چھوڑ دیا، شارح نے چھوڑ دیا، ذکر نہیں کیا. اور سوال بھی یہاں ہوتا ہے، ہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو حال اور ذو الحال کے درمیان میں فاصلہ بالاجنبی آ گیا. حال اور ذو الحال کے درمیان میں دیکھو سبحانہ، تو اس کے بعد کیا ہے؟ ما اعظم شانہ. تو اس کے بعد حال کا ذکر ہے لا یحد. تو یہ ما اعظم شانہ جو اتنی بڑی عبارت بیچ میں پڑی ہوئی ہے، یہ حال اور ذو الحال کے درمیان میں حائل بالاجنبی، فاصلہ بالاجنبی آ گیا، تو یہ تو جائز نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے کہ بھائی ٹھیک ہے فاصلہ تو ہے لیکن فاصلہ بالاجنبی نہیں ہے، کیونکہ پڑھ چکے ہو کہ یہ ما اعظم شانہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی حال ہے کس سے؟ اسی سبحانہ کی ضمیر سے. تو یہ اجنبی ہو گیا. یہ تو جب حالین مترادفین ہو گئے تو اجنبیت کدھر سے آ گئی؟ ایک ذو الحال سے دو حال ہو گئے نا. سبحانہ کی ضمیر سے ما اعظم شانہ بھی حال تھا اور لا یحد بھی حال ہے، تو اس میں تو اجنبیت نہیں ہے. تو فاصلہ ضرور ہے لیکن بالاجنبی نہیں ہے.
تو مطلق فاصلہ تو معنی نہیں ہوتا، فاصلہ بالاجنبی معنی ہوتا۔ آئی سمجھ میں؟ یہ 5 ترکیبیں یہاں پر جن میں سے 2 ظاہر تھیں تو وہ شارح نے ذکر کر دی کہ شان سے حال ہو یا شان کی ضمیر سے حال، کہ وہ قریب بھی ہے، قریب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب قرب بھی ہے اور اعتراض بھی نہیں ہوتا تو یہ 2 ترکیبیں ظاہر ہو گئی ہیں، اس لیے ان 2 کو ملاحظہ نے ذکر کر دیا، اور باقی 3 جو تھی ان میں ظہور نہیں تھا، جواز تو تھا، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے فرمایا کہ ھذا القول بظاہرہ یحتمل ان یکون حالا من الشان ایک او ضمیرہ عن المتصل بہ الراجع الی اللہ۔ یہ اصل میں وہ جو شانہ کے ساتھ ضمیر متصل ہے، یعنی وہ اس کا مضاف الیہ ہے نا، ہاں ضمیر متصل ہے، اور راجع الی اللہ سبحانہ، اللہ جل مجدہ کی طرف، تو یہ 2 ترکیبیں انہوں نے ذکر کر دی۔ اب یہاں پر لا یحد، یہ تو ترکیبیں نحوی ترکیبیں، ربط ہوا کہ کلام مربوط ہے، اس سوال کا جواب آ گیا کہ کلام مربوط ہے، کلام غیر مربوط نہیں ہے۔ آگے اب لا یحد کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی حد کی 3 قسمیں ہیں، حد کی ایک ہے حد عرفی، حد عرفی جو ہے عرف میں حد کہتے ہیں نہایت الشیء کو، کس کو؟ یہ بھائی آپ کی زمین ہے نا، یہ آپ کی زمین جاتی جاتی ہے ادھر بس منتہی ہو جاتی ہے، آپ کی زمین کا حد ہے، اس سے آگے آپ کی زمین نہیں۔ تو عرف میں یہ نہایت الشیء جو ہے اس کو حد کہتے ہیں۔ ایک ہے حد منطقی، حد منطقی وہ معرف ہے جو ذاتیات سے مرکب، وہ معرف ہے اور ایک ہے حد فلسفی۔ حد فلسفی جو ہے وہ طرف کو کہتے ہیں، طرف۔ دیکھیں سمجھانے کے لیے اصل میں طرف جو ہے یہ کم کو لازم ہے، کم کو۔ حد فلسفی جو ہے طرف یہ کم کو لازم ہے، کم۔ مقولہ کم جو ہے وہ 10 مقولات ہے نا، تو مقولہ کم جو ہے اس کو
حد فلسفی لازم. مقولہ کم ما يقبل القسمت لذاتہ، جو چیز تقسیم کو قبول کرے اپنی ذات کے اعتبار سے، اس کو کم کہتے ہیں، مقولہ کم. سمجھائیے. اب مقولہ کم کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک کم متصل ہے اور ایک کم منفصل ہے. یہ میبزی وغیرہ فلسفہ پڑھیں گے آپ تو صدرہ تو وہاں پتہ لگے گا. کیونکہ یہ جو کم تقسیم کو قبول کرتا ہے نا تو اس کے اقسام نکلیں گے نا، پھر تقسیم کریں گے تو اقسام نکلیں گے. تو ان اقسام کو دیکھیں گے کہ ان اقسام میں حدود مشترکہ ہیں یا نہیں. حدود مشترکہ ہیں یا نہیں. اگر حدود مشترکہ ہیں تو کم متصل، اگر حدود مشترکہ نہیں ہے تو کم منفصل. مثال دیکھیں، جیسے یہ زمین ہے، زمین کو آپ تقسیم کریں گے تو حدود مشترکہ نکلیں گی. کہتے ہیں بھائی یہ پولا جو ہے نا، یہ پولا یہ میرے تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ جانتے ہیں نا، دو بندے جب زمین کو تقسیم کرتے ہیں تو ایک وہ بنی سی بناتے ہیں، تو وہ بنی جو ہے وہ مشترک بنی ہوتی ہے، آدھی اس کی ہوتی ہے آدھی، تو یہ حدود مشترکہ نکلتی ہے. تو لہذا زمین کیا ہوئی؟ کم متصل. مقدار کم متصل، اس کو مقدار بھی کہتے ہیں اور کم متصل بھی کہتے ہیں. یا جیسے میرا یہ ہاتھ ہے، اس کو ٹکڑے نہ کریں، ایسے ہی اس کے حصص بنائیں تو حدود مشترکہ نکلیں گی نا. ہاں، یہ اس کا نصف ہے. تو اب دو انصاف کے درمیان میں حد مشترک ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کم ایسا ہے کہ اس کی تقسیم آپ کریں گے اقسام نکلیں گے، تو اقسام کے درمیان میں اگر حدود مشترکہ ہیں تو وہ کم کون سا کم ہے؟ کم متصل. اس کو مقدار بھی کہتے ہیں. مقدار، مادہ بھی کہتے ہیں، مقدار بھی کہتے ہیں. مٹیریل، مٹیریل. اور اگر حدود مشترکہ نہیں ہے تو کم منفصل. کم جیسے زمان، زمان زمان کے اجزاء دیکھیں گے تو ان کے حدود مشترکہ ہیں. اجزاء میں حدود مشترکہ ہیں. زمانے کے چاہے آنات ہیں، چاہے گھنٹے ہیں، چاہے منٹ ہیں، چاہے یوم لیل ہے، چاہے شہور ہے، چاہے سنین ہے، تو ان میں کوئی حد مشترک ہے؟ اس کا بھی کوئی نام ہو حد مشترک کا؟ ہے ہی نہیں. تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ کم منفصل. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، وہ جو کم متصل ہے اس کی پھر تین قسمیں ہیں. کم متصل کی
تقسیم تو لذاتی ہی قبول کرے گا نا. تو جب تقسیم وہ قبول کرتا ہے تو یا ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرے گا یا دو میں یا تین میں. اگر وہ ایک جہت میں تقسیم کو قبول کرتا ہے صرف طول میں تو اس کو خط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اس کی طرف نقطہ ہے. یہ خط ہے نا کہ اس میں طول ہے، عرض اور عمق نہیں ہے. ڈونگا نہیں ہے، یہ عمق نہیں ہے، چوڑا بھی نہیں ہے، اس میں صرف طول ہے. تو جب طول جہت ایک ہی ہے، اس میں طول ہی ہے، تو اس کو طول میں تقسیم کر سکتے ہو. لیکن طرف کیا نکلے گا؟ نقطہ. یہ وہ حد فلسفی ہے. یہ نقطہ جو طرف خط ہے، طرف خط یا دو جہات میں تقسیم قبول کرے گا کم متصل تو اس کو سطح کہتے ہیں. اس کم متصل کو سطح کہتے ہیں کہ وہ طول اور عرض میں جہت تقسیم کو قبول کرتا ہے. اس میں طول اور عرض ہوتے ہیں، عمق نہیں ہوتا. سطح میں دیکھو نا، یہ جو میں ہاتھ کھینچتا ہوں، میرے ہاتھ کے ساتھ اس کاغذ، یہ کاغذ جسم ہے، اس میں تینوں ہے، لیکن اس کاغذ کا وہ حصہ جو میرے ہاتھ کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، اس میں طول بھی ہے، عرض بھی ہے، لیکن عمق نہیں ہے. تو طول و عرض میں سطح تقسیم کو قبول کرتا ہے کہ اس میں طول بھی ہے، عرض بھی ہے. تو اس کا طرف کیا ہوگا؟ خط. سطح کا طرف کیا ہوگا؟ خط. یہ حد فلسفی ہے. طرف بھی جو خط ہے یہ بھی حد فلسفی. یا وہ کم متصل تینوں جہات میں تقسیم قبول کرے گا، طول، عرض، عمق تینوں میں. اس کو جسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا طرف کیا ہے؟ سطح. جسم کی طرف کیا ہے؟ سطح. یہ ہے وہ حد فلسفی. تو جسم کی طرف سطح، طرف ہو گیا نا. سطح کی طرف خط، طرف ہو گیا نا. خط کی طرف نقطہ، طرف ہو گیا نا. یہ طرف طرف طرف، اس کو کہتے ہیں حد فلسفی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تمہید ہے آپ کے کل کے سبق کے لیے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ حد کی تین قسمیں ہیں: عرفی، منطقی اور فلسفی. اور فلسفی حد کی یہ ڈیٹیل ہے. آئی سمجھ میں؟ اللہ بھی